اور بڑھائیے گا۔ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات بہت سی شفا یابی کے لیے مریضوں کی پرچیاں میرے پاس پہنچی ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سے احباب ہوں گے کہ جو مجھ تک اپنی بات نہیں پہنچا پائے، لیکن میں آپ کی نیت کرتے ہوئے، آپ کی حاجتوں کی نیت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام حاجات مندوں کی حاجات روائی کے لیے اور مسافروں کی بہتر منزل کے لیے، ناداروں کی آسانیوں کے لیے، ملک خدا داد پاکستان کی سالمیت اور امن و امان کے لیے آپ سے التماس کروں گا بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ التماس کروں گا ایک مرتبہ پھر جناب شبیر بھٹو کی بہت چھوٹی سی بچی ہاسپٹل میں ہے، جناب سید محب اسد صاحب اور ان کے اہل خانہ، ایک بچی اسما بینائی کا اسے
فقدان ہے وہ بینائی سے دور ہے، اور اسی طرح جو خاص حاجتیں ہیں ان کی برابری کے لیے بھی بلندتر صلوات پڑھیں گے۔ التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ سیدہ رفعت ہاشمی، مرحوم سید اشرف ہاشمی، والدین سید شمون ہاشمی کے لیے، اور سید علی راغب نقوی ابن سید ابو طالب نقوی، اقبال حسین شہید، سیدہ دلشاد فاطمہ شہید، سیدہ اشرف جہاں صفیہ بیگم محمد حسین رضوی ابن علی حسین رضوی، رضیہ بیگم بنت سید کبیر علی، اور آپ کے ذہنوں میں آپ کے عزیز و اقارب مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، شہدائے پاک افواج کے لیے، رینجرز، پولیس اہلکار جو وطن کی حفاظت میں شہید ہوئے، اور یہ جو نام میں نے آپ کے سامنے لیے، شہدائے میلاد راولپنڈی، اسی طرح سانحات گزرے ہیں پاکستان میں، ان تمام شہداء کو، اور یہ جو نام میں نے لیا آپ کے سامنے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ مجالس میں جو علماء کرام اور مومنین گزشتہ دنوں میں بھی شریک رہے، آج بھی حضرت علامہ امام حسین مبلغ صاحب علامہ جعفر رضالوی صاحب جو بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کے وائس چیئرمین بھی ہیں، اسی طرح ہماری سیاسی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ آپ تمام تر مومنین کی حفاظت کے لیے اور رزق میں عزت میں اضافے کے لیے، یہ جو بچے شوق ذوق سے اور انتہائی لگن سے مجلس میں آ کے بیٹھ رہے ہیں، یہ جو بہنیں ہماری گودوں میں بچوں کو لے کر آئی ہیں، یہ جو ویل چیئروں پر عزادار مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، کل بھی دسیوں لوگ تھے جو ویل چیئروں پر آئے ہیں مجلس سننے کے لیے، یہ سب امام حسین کے دروازے کے فقیر ہیں، ہم سب فقیر ہیں اس دروازے پر، لہٰذا ان سب کی حاجات کے لیے، آپ سب کی حفاظت کے لیے، اس مملکت کی حفاظت کے لیے تمام تر توانائیوں کے ساتھ بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت۔ میرے حصے کا آج یہ آخری بیان ہے، اور آیت کا محاوراتی ترجمہ ایک مرتبہ پھر کروں گا۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پس جو علم آ جانے کے بعد بھی ضدیت کرے، کٹ حجتی کرے، بحث کرے، گریز کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو۔ قاعدہ سب کے لیے ہے، شان نزول صرف عیسائی ہے۔ یہ قاعدہ سب کے لیے ہے کہ جو بھی کٹ حجتی کرے گا، جو بھی بحث اور مباحثہ کرے گا، اس کے لیے پھر مناظرے میں جو دلیل نہ مانے پھر اس سے مباہلہ ہوگا۔ شان نزول میں مسیحی تھے، لیکن قاعدہ سب کے لیے ہے۔ تو میں اسی پہلے مرحلے پہ کہہ دوں کہ پاکستان میں جو ہم سے اس وقت بحث رہے ہیں، یا وہ دلیل لے کر آئیں یا مباہلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو علم آ جانے کے بعد بھی، دلیل آ جانے کے بعد بھی بحث کرے، مباحثہ کرے، کٹ حجتی کرے۔ بحث کیا تھی؟ پہلے جلدی سے میں کچھ بہتر کر لوں اپنے الفاظ کو۔ کیا ہو رہا تھا سرکار کے ساتھ؟ مباحثہ کیا تھا؟ تکرار کس بات کی کر رہے تھے؟ کیا عقیدہ لے کر آئے تھے جو سرکار تسلیم نہیں کر رہے تھے؟
دلیل ان کے پاس کیا تھی اور نبی کے پاس کیا تھی؟ جی دلیل اور بحث اور رد اور دلیل اور اثبات، یہ سارے اگر مفاہیم کو ایک جگہ میں یوں کہوں کہ آئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو نبی مکرم نے فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے، یعنی کسی کی ولادت اللہ سے نہیں ہوتی۔ یہی میں اپنے دوستوں کے لیے ایک لفظ کہوں کہ اللہ خالق ہے، والد نہیں ہے۔ خالق ہونا اور ہے، والد ہونا اور ہے۔ جس کمپنی نے اس مائک کو بنایا ہے وہ اس کا خالق ہے، مگر والد نہیں ہے۔ والد کے لیے ولد جز ہوتا ہے، اسی کی جنس سے ہوتا ہے، اس کے مشابہ ہوتا ہے، اس کی تمثیل ہوتا ہے۔ یہ محاورہ صرف اردو میں نہیں ہے، عربی میں بھی ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جو جز میں تبدیل ہو جائے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا، اور جو سمد نہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، توجہ چاہوں گا، اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے۔ بحث یہ تھی مسیحیوں کے ساتھ، نصارائے نجران کے ساتھ، اسقفوں کے ساتھ بحث یہ تھی، پادریوں کے ساتھ بحث یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی نے رد کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ والد جو ہے اس سے ولد خارج ہوتا ہے۔ اچھا تو معمولاً کیا حقیقتاً یہی ہے کہ بچہ تو والدہ سے آتا ہے، والد سے تو نہیں آتا، پھر والد کو والد کیوں کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز جن کر باہر آئے، جس سے نکل کر باہر آئے، جس کا جز ہو اور باہر آ جائے، اس کا حصہ ہو اور باہر آ جائے، اسے کہتے ہیں ولد۔ جس سے باہر نکل رہی ہے، اگر مذکر ہے تو والد، مؤنث ہے تو والدہ۔ تو کسی والد سے کوئی بچہ آتا ہے دنیا میں؟ نہیں آتا، تو محاورتاً نہیں کہا جاتا ہے نا، ماں ہے والد والدہ، والد تو والد بھی نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں بات میری جا رہی ہے نہیں جا رہی۔ بحث یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، بیٹے کو دیکھ کر باپ کا پتہ لگاتے ہیں، لہذا معصوم فرماتے ہیں جب تمہارے اندر کوئی خوبی نظر آئے تو اپنے والد کو سلام کرو، یہ خوبی تمہارے والد میں تھی جو منتقل ہوئی ہے۔ بھائی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، جس ابو طالب کا جز کل ایمان ہو۔ اس ابو طالب کا ایمان کس درجے پر ہوگا؟ بھئی میرا عنوان عظمت ابو طالب بیان کرنا آج نہیں تھا، مگر والد اور ولد کی بات کر رہا ہوں۔ مکے میں تو گدھے گھوڑے بھی رہتے تھے اور ایسے پکے ڈھیٹ مشرک رہتے تھے کہ سرکار کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا۔ سرکار دو جان نے ہجرت فرمائی تو اللہ اگر قرآن مجید میں مکے کی قسم کھا رہا ہے، لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس بلد کی، اس شہر کی، تو اس شہر کا کون سا کمال ہے؟ اس شہر کا تو حال یہ ہے کہ اس میں سختی اتنی پائی جاتی ہے کہ یہ انسان دکھائی دیتے ہیں، حقیقت میں پتھر ہوتے ہیں۔ اس سختی والا شہر، ایسی سختی والا شہر، اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے قرآن مجید میں سورہ بلد کے اندر؟ لَأُقْسِمُ هَذَا الْبَلَدِ، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ فوراً اللہ نے ہماری الجھن دور کر دی، انت حلم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں اے مصطفیٰ تم اس میں رہتے ہو۔ یعنی اگر جملہ سنیں گے، یعنی اگر مصطفیٰ کسی شہر میں رہے تو وہ شہر قابل قسم پروردگار ہو جائے، اور مصطفیٰ جس کی گود میں پلے ہو، اس کی عظمت کا باب کیا ہوگا؟
میں ایمان ابو طالب پہ بات کرنا توہین ابو طالب علیہ السلام سمجھتا ہوں. ایمان حضرت ابو طالب پر بات نہیں ہونی چاہیے، عظمت ابو طالب پر بات ہونی چاہیے. مجھے توفیق حاصل ہوئی 10 مجلس پڑھنے کی عظمت حضرت ابو طالب پر. تو اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا آپ نے باب العلم کراچی کا اشرا حضرت ابو طالب کی عظمت پہ پڑھا تھا، آج ایک جملہ اس میں سے جو آپ کو پسند آتا ہو، جو خلاصہ ہو، تو میں حضرت ابو طالب کی عظمت کے باب میں اگر ایک جملہ، تھکے تو نہیں بیٹھے، ویسے ایک جملہ بولنے کے لیے بڑا گڑ ڈالنا پڑے گا، بڑی محنت کرنا پڑے گی، بہت سوچ کر ایک جملہ بنانا ہوگا. 6000 سے زیادہ آیتوں کو اللہ نے 5 آیتوں میں جب منتقل کیا تو اسے سورہ والعصر کہا جاتا ہے. سورہ مبارکہ والعصر 6000 سے زیادہ آیتوں کا خلاصہ ہے. ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، علامہ نقن صاحب مہمان خصوصی ہیں. عنوان یوم حسین کا یہ ہے کہ کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اور جب نقن صاحب کو بلایا گیا تو وقت 2 منٹ کا رہ گیا تھا. تو ان سے کہا جی حضور 2 منٹ میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو آدھے منٹ میں بولوں گا. جی جو سارے دن کا سیمینار تھا اس کا آدھے منٹ میں خلاصہ. مائک پر آئے اور کہنے لگے کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی. خلاصہ اگر کوئی کہے جی ایک جملے میں بات کریں، مختصر ترین آپ ایک اشرے کا خلاصہ ایک جملے میں بیان کریں، تو میں ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ اگر حضرت ابو طالب کو تلاش کرنا ہے تو ابو طالب صف انبیاء میں ملتے ہیں. یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک، یہ مولا علی کا فرمان ہے. میرے بابا ابو طالب کو محشر میں لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں، بادشاہوں کی شان کے ساتھ. محشر میں جو رو رہا ہوگا نا وہ کوئی اور ہوگا، ابو طالب بخشوا رہے ہوں گے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یتیم خانوں کی دیواروں پر یہ حدیث لکھ دیتے ہیں، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ. نبی فرما رہے ہیں کہ میں اور یتیم پالنے والا جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے. سرکار کا فرمان انا وکافل الیتیم کہاتین ایسے، کہاتین ایسے، کہاتین فی الجنہ، جنت میں اور یتیم پالنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ رہیں گے. جو امت کا یتیم پالے وہ نبی کے ساتھ ہو، اور جو خود مصطفیٰ یتیم پالے صلوات کہیں گے محمد و آل محمد. کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت، کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت. مولانا مبلغی سنا رہے ہیں یہ کلام. کہتا ہے نبی میں ہوں عالم کے لیے رحمت، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب. واہ، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب. ماشاءاللہ. توجہ ہے بات کی، بات آگے بڑھے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے مصطفیٰ اس مکے کی قسم اس لیے کہ تم اس میں رہتے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، قسم ہے ایک والد کی اور ایک ولد کی. نبی، اللہ نے نبی کی قسم، مکے کی قسم کھائی کیونکہ نبی اس میں رہتے ہیں، اور اللہ نے مکے کی قسم کھائی اس لیے کہ ایک والد اور ولد بھی وہاں رہتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ تو ایک مشکل ہے نا، جہاں عظمت اہل بیت کی بات آئے گی
وہاں علمی کوششیں تمام تر صرف کی جائیں گی کہ کسی طرح کوئی ایک اشارہ مل جائے اہل بیت سے ہٹ کر تو اس میں وہ ڈال دیا جائے. جی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سورہ صافات. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. یہ 3 آیتیں. اور ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا, ایک ذبح عظیم سے بدل دیا. تو کہنے لگے یہ ذبح عظیم سے مراد جنت کا وہ دمبا ہے جو وہاں کی گھاس کھا کھا کے اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ وہ عظیم الجثہ ہو گیا تھا. تو قرآن نے اسے عظیم کہہ کر حضرت اسماعیل کی جگہ بدل دیا. علی کو چھوڑ کر اگر کسی کو مانو گے تو شرمندہ ہو جاؤ گے. جب کبھی مولا علی کی عظمت سن کے دل باغ باغ ہو تو یہ تسبیح پڑھا کرو. یہ کرم اللہ ہی کا ہے. یہ جو آپ کے ماں باپ کی پاک تینتی ہے, یہ جو آپ کی اعلیٰ فہمی ہے, یہ جو اس وقت لوگوں کو پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مجلس میں, جو جیسا بیٹھا ہے نا ایسے ہی بیٹھا رہے گا. جی مگر آپ انتہائی شوق ذوق انتہائی لگن کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں, اور نہ جانے کون کہاں کہاں سے آیا. مجھے احساس تھا مگر آج مجھے بتایا پشاور سے لوگ آ رہے ہیں, جی عتمیہ والی سے لوگ آ رہے ہیں, اور اسلام آباد تو ہے ہی الحمدللہ, پنڈی تو ہے ہی. جی تو یہ جو کیفیت ہے نا یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دنیا کے سیاسی لوگ جب جلسہ کرتے ہیں نا, تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہیں بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں اس سے آدھا مجمع جمع کرنے کے لیے. لیکن آپ کو بلانے کے لیے صرف بتایا گیا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے, کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے. میں نے یہ ذکر کر دیا جوڑ کر, یہ بھی میں نے میرے حساب سے بے ادبی کر گیا. کوئی مقایسہ نہیں ہے اس اجتماع کا کسی اور اجتماع سے. اور بس ہمارا مطلب یہ ہے, ہم مجلس ہی اس لیے کر رہے ہیں. ہم 1400 سال سے مجلس اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ہی جملہ جو بولتے ہیں وہ سمجھ لیں. ہر جگہ ایک ہی آواز کے میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے. نعرہ حیدری. بڑی نائب انت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد. اور ایک باپ اور ایک بیٹا بھی اسی شہر میں رہتا ہے. تو کہنے لگے جیسے وہاں کہا نا عظیم الجثہ, یعنی حضرت اسماعیل کی توہین کر گئے یہ کہہ کر. حضرت اسماعیل سے زیادہ عظیم ہے وہ معاذ اللہ. لیکن علامہ اقبال نے الجھن دور کر دی. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانیے ذبح عظیم آمد پسر. جو قرآن مجید میں ذبح عظیم کا لفظ آیا ہے وہ حسین ہے.
बुलंद तर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात से मेरी समातें बरज़खी नहीं है। दुनिया में बला तक नहीं आती, जिसने कहा कि दुनिया में बला तक नहीं आती, आती है कि मगर अर्शे अज़ा तक नहीं आती। मेरे मौला मेरी इमदाद को पहुंचे हैं वहां भी जिस कबर में थोड़ी सी हवा तक नहीं आती। अंताहिल्लुम बिहादल बलद ववालिदिम वमा वलद, और एक वालिद और वलद भी वहां रहता है। तो कहने लगे मुराद ये है कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल क्योंकि मक्के में रहते थे, इसका इनकार नहीं करेंगे हम। जब कभी मेरे बच्चों जवानों अंबिया किराम की अजमत की बात आए गर्दन झुकाकर तस्लीम करोगे। जब कभी औलिया इलाही की अजमत की बात आए तस्लीम करेंगे। तो वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम, वलद से मुराद हजरत इस्माइल। तो मैं इसका इनकार नहीं करूंगा। अल्लामा ज़ीशान दरजवादी ने बड़ी हसीन बहस की है, हम इसका इनकार नहीं करेंगे, मगर हम उससे एक और पहलू की तरफ तवज्जो चाहेंगे। एक वालिद और भी है, एक वलद और भी है जिसके बगैर मक्के का तसव्वुर नहीं है। वो वालिद अबू तालिब है और वो वलद अली है। अगर हम हजरत इब्राहीम भी मुराद लें, तफसीर है, गौर कर रहे हैं, किसी का इनकार और इकरार नहीं है, तफसीर पर गौर हो रही है। अगर हजरत इब्राहीम मुराद लें तो भी हजरत अबू तालिब वलद, भाई मैं जुमला कहूंगा तब भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अजमत पे कोई फर्क नहीं आएगा। यानी नबी के अलावा वालिद से मुराद अगर हजरत इब्राहीम को लिया जाए तो फिर वलद हजरत अबू तालिब हैं, इसलिए कि वलद होने का इकरार सबसे ज्यादा अगर किसी ने मक्के में किया है, और लफ्ज बेहतर करता हूं, वलद इब्राहीम होने का अगर इकरार किसी ने मक्के में किया है तो हजरत अबू तालिब ने किया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मस्जिद में जाते हैं तो दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व सल्लिम अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वरहम मुहम्मद व आला मुहम्मद का अफ़ज़ल मा सल्लैता व तरहमता व अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं कि इब्राहीम और आले इब्राहीम पर भी सलवात हो। मस्जिद में दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, बाहर जाके कहते हैं अबू तालिब काफिर थे। सबसे ज्यादा हजरत अबू तालिब ने इस जुमले को दोहराया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम। हम्द है उस अल्लाह की कि जिसने हमें इब्राहीम की औलाद बनाया है। जी, तो वालिद कहने लगे जी वलद है, हजरत ईसा अल्लाह का बेटा है, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, वलद इलाही है माज़अल्लाह। नबी ने फरमाया नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। पहले नफ्सी जवाब दिया, फरमाया कि अगर अल्लाह का कोई बेटा है इस बुनियाद पर कि हजरत ईसा के वालिद नहीं थे, तो हजरत आदम के तो वालिदा भी नहीं थी, तो क्या वही अकीदा हजरत आदम के लिए भी तुम्हारा है? दूसरी दलील हजरत नबी मुकर्रम ने ये दी, मैं कह चुका हूं, ये दूसरी दलील दी हजरत नबी मुकर्रम ने कि अगर कुर्ब इलाही सबब है वालिद और वलद की निस्बत के लिए, यानी वालिद वलद होने के लिए कुर्ब जरूरी है, तो फिर मुझसे ज्यादा अल्लाह से कोई करीब नहीं है। अपने लिए फरमाया इनकान रहमान वलदुन, अगर रहमान के लिए कोई वलद होता फाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं सबसे अव्वल आबिद हूं। यहां अव्वल से मुराद सबसे बड़ा भी है, अव्वल से मुराद सबसे पहला भी है। और आयतुल्लाह जवादी आमली ने तो मौलाना बड़ा हसीन उन्वान करार दिया है कि आबिद ए आनिफ, आबिद ए आनिफ अरबी जबान में नाक को कहते हैं अनफ, कहते हैं इनकी नाक ऊंची है, इनकी नाक कट गई, इनकी नाक नीची हो गई,
یہ جو ناک ہے نا انسان کی، یہ ظاہری ناک نہیں، آبرو کو ناک کہا جاتا ہے، احترام کو ناک کہا جاتا ہے، عزت کو ناک کہا جاتا ہے. بڑی ناک والے ہیں، بڑی اونچی ناک والے ہیں، فلاں کی تو اس بات پہ ناک ہی کٹ گئی، فلاں کی ناک کاٹ دی جائے. یہ جو ناک مراد ہے نا، یہ والی ناک نہیں ہے، بلکہ آبرو، احترام، عزت. تو آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہاں جو نبی نے فرمایا نا انا اول العابدین، اس عابد سے مراد یہاں عانف ہے، یعنی میں اللہ کی آبرو بڑھانے والا ہوں، میری وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے، میری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اور پھر سرکار دو جہاں نے یہ کہہ کر معرفت الہی کا ایک باب کھولا ہے، کوئی اگر اللہ کو ماننا چاہتا ہے تو بغیر میرے نہیں مان سکتا. ہم بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے، ہم سمجھائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوتی ہے. جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی کی آمد ہوئی. اسے مشارق الانوار میں بھی، القطرۃ من بحار فضائل النبی والاطراء علامہ مستنبط نے بھی، اور علامہ مجلسی نے بھی، اور آیت اللہ جوادی عاملی نے تفسیر تسنیم اور ادب فنائے مقربان میں بھی. کتنے حوالے دے دیے میں نے آپ کو جو جلدی اس وقت یاد آ گئے. یہ 4-5 کتابوں میں پڑھنے کے بعد یہ روایت سنا رہا ہوں. جبریل امی سرکار کی خدمت میں بیٹھے ہیں، مولا کائنات کی آمد ہوئی. مولا کو دیکھ کے جبریل کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کر مولا کا استقبال کیا. میرے مولا نبی نے پوچھا، یا جبریل، اے جبریل تم اس جوان کا احترام کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ جوان نہیں، میرا استاد ہے. سرکار نے پوچھا، سن لیجیے حدیث، سرکار نے پوچھا یہ تمہارے استاد کیسے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو پہلا سوال مجھ سے یہ کہا، من انتا وما انا، بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں؟ تو فبہتل، میں مبہوت ہو گیا، میرے پاس جواب نہیں تھا. تو یہ جوان باہر آیا اور اس نے مجھے کہا گھبراؤ نہیں، کہہ دو انا عبد ذلیل وانت رب جلیل. واسمی جبرائیل. اچھا میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ یہی کہہ دوں کہ جبریل کا نام بھی جبریل علی نے رکھا ہے. یہ حدیث سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے. کہہ دو میرا نام جبریل ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ کر نہیں پکارا تھا کہ جبریل بتاؤ میں کون ہوں. بھائی حدیث فہمی کا تو حق ہے نا، مجھے حدیث پہ غور کرنے کا تو حق ہے نا ہمارا. اللہ نے پوچھا تم کون ہو، میں کون ہوں. یہ نہیں کہا جبریل تم کون ہو اور میں کون ہوں. اللہ نے پوچھا تم کون ہو، میں کون ہوں. انہوں نے کہا جی کہہ دو کہ میں عبد ذلیل ہوں، نام میرا جبریل ہے. اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نور آیا تھا علی کی صورت میں، وہ دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک. میرے مولا علی، میرے مولا نبی کی آواز آئی، اے علی اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. جیسے علی نے امامہ پیچھے کیا، جبریل کھڑے ہو کے کہنے لگے اس پیشانی میں وہی نور ہے، یہ وہی میرا استاد علی جس کی پیشانی میں مجھے وہ نور نظر آ رہا ہے. یہ پڑھانے والے لوگ ہیں. لا نحنو ما عبد اللہ، ہم اہل بیت نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت کرنے کا سلیقہ نہ ہوتا. ہم نے بتایا ہے کہ اللہ کی بندگی کیسے ہوگی. بات آگے بڑھے. کٹ حجتی کے بعد، بحث مباحثے کے بعد پھر مباہلہ ہوگا. اور مباہلہ یعنی کردار کا مظاہرہ، مباہلہ یعنی صداقت اور سچائی کا اعلان اور اظہار. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. اب اپنے جیسوں میں نبی مولا علی کو لے کے گئے. یہ جو 5 کا اجتماع ہے نا، پنجتن کا اجتماع، یہ حسن کائنات ہے. اللہ نے پہلے انہیں بنایا ہے
اور ان کے مزاجوں کے مطابق کائنات کو بنایا ہے۔ کسی کے مزاج میں تراب تھی تو زمین بنا ڈالی، کسی کا نام زہرا تھا تو چاند سورج بنا دیا، کسی کے مزاج میں بخشنا تھا تو جنت حسنین کے صدقے میں بنا دیا۔ ان کے مزاجوں کے مطابق پروردگار عالم نے یہ ساری کائنات خلق کر دی۔ یہ جہاں جمع ہو جائیں وہ جگہ مطلوب پروردگار ہے جی۔ جب سرکار کہہ کر آ گئے نا کہ کل میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، تم اپنے بیٹوں کو، تو گھر میں آ کر کہا ایتینی بالکساء الیمنی، اے فاطمہ مجھے چادر یمنی لا کر دے دو۔ بڑا گہرا ربط ہے مباہلے کا حدیث قصہ کے ساتھ، آیہ تفسیر کا آیہ مباہلے کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہے۔ وہاں کہہ کر آئے، گھر میں آ کے چادر مانگی، جناب زہرا نے چادر دے دی۔ سرکار چادر لے کر کیوں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد امام حسن آئے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا خوشبو ہے جو حسن ہی سونگھ سکتے ہیں؟ بی بی نے فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں، فرما دیتی نا کہ نانا آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے آئے نا۔ بی بی نے جانے دیا۔ مولا حسن نے بھی جا کے سلام کیا اور کہا نانا چادر میں آ جاؤں، اور نبی نے چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد امام حسین آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی حسن کے ساتھ چادر میں ہے۔ قریب جا کے نانا کو سلام کیا، نانا میں بھی آ جاؤں۔ نانا نے حسین کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد اچھا فرض محال تو فرض کیا جا سکتا ہے نا، حسنین معاذ اللہ بچے تھے۔ مولا علی آئے، میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ جناب زہرا نے نہیں فرمایا آرام کر رہے ہیں، قریب گئے میں چادر میں آ جاؤں۔ نبی نے چادر میں مولا علی کو بھی لے لیا۔ فرض محال فرض، معاذ اللہ مولا علی کو نہیں پتا تھا، معاذ اللہ جی جناب زہرا کو تو معلوم ہے نا کہ چادر میں کیوں گئے ہیں۔ خدا کے کہنے لگی میں بھی چادر میں آ جاؤں، اور چادر میں نبی نے لیا۔ اب نقن صاحب کا جملہ حویہ کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں اینٹوں کے گھر میں نبی نے چادر کا گھر بنایا۔ وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، جو چادر کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبوت۔ اور یہ اتنا مضبوط گھر بنایا اللہ کے نبی نے کہ کہا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ آرام کرنے آئے تھے تو یہ سب کیوں نہ چادر میں آ گئے؟ سوال ابھی باقی ہے، جواب نہیں دیا میں نے ان بچوں اور جوانوں کے لیے۔ چادر میں کیوں آ گئے جبکہ وہ آرام کرنے آئے تھے؟ سرکار نے کیوں لے لیا چادر میں سارے اپنے گھر کے بچوں کو اور اپنی دختر کو اور مولا علی کو؟ جواب اس کا یہی ہے کہ یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا، اور پنجتن اجزائے نبوت کو کہا جاتا ہے۔ چادر میں لے کر میرے مولا نبی نے اپنے اہل بیت کا اعلان کیا۔ فوراً آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کا میں اپنے مضمون پر ہوں، اس آیت کا آیہ مباہلہ کا آیہ تطہیر کے ساتھ یہ ربط ہے، اور اللہ نے اہل بیت کے طہارت کا اعلان کیا۔ جملہ آپ پکڑ کے رکھیں گے میرے بچے، اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا۔ اعلان اور ہوتا ہے، ایجاد اور ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے معصوم امام سے کہا مولا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے؟ یہ 9 ہجری کی آیت ہے، سرکار 1 سال بعد رحلت فرما جائیں گے۔ یہ آیت 9 ہجری کی ہے، آیہ مباہلہ اور آیہ تطہیر۔
آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے. میرے معصوم امام کی پیشانی پر بل آ گیا. حضرت نے فرمایا یہ سوال تم نے کیسے کر دیا؟ اگر آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے تو سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے. اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک، ایسے ہی اہل بیت ہمیشہ سے طاہر و مطہر. اعلان طہارت اس وقت ہو رہا ہے جب ضرورت پڑی ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ نور کی آیہ کریمہ، بیت کا گھر بات کی ہے میں نے، اہل بیت کی بات کی ہے، بیت کی بات ہو رہی ہے. ایک آیت بیت سے متعلق سن لیجئے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں کو تعمیر کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان گھروں کو بلند کرو، تعمیر کرو، سجاؤ سنوارو، گراؤ نہیں، منہدم نہیں کرو، ان گھروں کو مٹاؤ نہیں. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان گھروں کو تعمیر کرو، ان گھروں کو بناؤ، ان گھروں کو سنوارو. اپنے گھر سے زیادہ ان گھروں کو اچھا بناؤ جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. جب یہ سورہ نور کی آیت نازل ہوئی، سرکار نے اصحاب کو بتایا کہ اللہ نے یہ پیغام نازل کیا ہے کہ ان گھروں کو تعمیر کرنا ہے جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو ایک صحابی محترم کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں کہ جنہیں تعمیر کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، انبیاء کے گھر. بھائی میں یہاں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا، ہمارا عقیدہ ہے اور سینہ ٹھوک کر عقیدہ ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. ہمارے نبی کے بعد اگر کائنات میں کوئی صاحب فضیلت ہے تو علی. ہمارے پاس دلائل ہیں، دلیل سنو. اب سے 3 سال پہلے ماہ مبارک رمضان میں ایک ٹی وی چینل پر یہ بحث آ گئی، ہمارے ایک عالم دین نے یہ گفتگو کی تو فوراً شور مچا اور آپ کی راولپنڈی میں ایک FIR بھی کٹ گئی توہین انبیاء کی. اور FIR اس بنیاد پہ کٹی. پھر طالب رضوی سے کہوں گا کہ یہ ذرا تحقیق تو کیجئے، ایک ہی تھانہ راولپنڈی کا FIR کیوں کاٹتا ہے؟ جی توجہ ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میرا تو سوال ہے. FIR کٹ گئی کہ جی جو یہ کہے گا کہ علی مولا انبیاء سے افضل ہیں وہ توہین انبیاء کر رہا ہے اور اس میں توہین انبیاء کی سزا لگے گی اور FIR کٹے گی. پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں، آپ سے کہہ کر کسی اور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ FIRوں کی بیلنس پالیسی اچھی نہیں ہے. یہ پاکستان کے حالات کو مزید بدتر اور مزید مقدر کرنے کی طرف ایک نامناسب اور غیر معتدل عمل ہے. کنٹرول کریں. جی ہمارا بھی حال آپ کو پتا ہے، ہم اگر بکتے ہیں تو صرف عزاداری کے لیے بکتے ہیں. ہم سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں، ہمارا سب لے لو، ہم صرف عزاداری کے لیے. اس ملک میں ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے، ہمیں رونے دو. یہ جو جلوس پر تبصرے ہوتے ہیں نا کہ جلوس نہیں نکلنے دو، جلوسوں کو روکا جائے، اس کا سبب بتا دوں؟ ہمارے مزاج میں نہیں ہے بہت زیادہ. اب بھی میں کل بھی ایک جگہ گیا تھا تو میں اپنے وہ دوست بھی جنہوں نے بلایا تھا وہ جانتے ہیں کہ 10 دفعہ بلانے پہ 1 دفعہ ٹائم نکال پاتا ہوں. بہت چھوٹا سا ذاکر ہوں اور اپنے خطابت پر بھی کوئی مجھے بھروسہ اور اعتماد نہیں ہے. یعنی میں اعتماد نہیں ہے، میں خطیب بھی بہت اچھا نہیں ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے تو بہت شوق نہیں ہے کہیں آنے جانے کا.
مگر ایک دفعہ ایسے ہی ہم ایک نشست میں تھے تو بحث ہونے لگی کہ یہ جلوس فلاں روڈ سے گزر کر فلاں گلی میں جائے گا اور پھر کچھ دیر کے بعد کوئی 15-20 منٹ کے بعد دوبارہ روڈ پر آ جائے گا. تو اس گلی میں رہنے والوں میں ایک مفتی صاحب تھے، وہ کہنے لگے ہماری گلی میں جلوس نہیں آئے گا. تو جو ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے کہا مولانا 20 منٹ کی بات ہے، جائیں گے اور پھر دوبارہ، وہ پرانا روٹ ہے یہ 70 سال سے 80 سال سے کرتے آ رہے ہیں، پاکستان بننے سے پہلے کے جلوس ہیں اس ملک میں. جب یہ راجہ بازار کا مسئلہ ہوا تھا نا، اس وقت بھی یہ زبانیں چلی تھیں جیسے اب چلنے لگی ہیں. تو اس وقت میں بھی ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا حسین جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ یہ کہا تھا کہ یہ بازار نہیں تھا مگر جلوس تھا. تو اگر تمہیں کسی چیز کو کہیں اور لے جانا ہے تو بازار لے جاؤ، جلوس نہیں جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ کہتے ہو نا کہ جلوسوں کو شہر سے باہر بیابانوں صحراؤں میں کوئی جگہ دے دو ان لوگوں کو ماتم کرنے کے لیے اور جلوس نکالنے کے لیے، تو میرا تو موٹا سا سوال ہے، میں نے اس وقت بھی ایک رسانے پر کہا تھا، پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ وہ باتیں دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ کچھ ہی مدت کے بعد پاک فوج کے ایک سربراہ نے آ کے بتایا کہ کیا ہوا تھا. جی کیا ہوا تھا؟ خود ہی کالے کپڑے پہن کر اپنے مدرسے پہ حملہ کر رہے تھے. جی اور آج میں آپ کو بشارت دے دیتا ہوں کہ جو 2 شکایتیں ہم سے ہوئی ہیں نا اس ملک کے اندر، ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں، تو آج میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ 2, 4, 5 سال سے زیادہ نہیں گزرے گا وقت کہ سب پتہ چل جائے گا کہ سازش کیا تھی. تم نے کل بھی خود بنایا، پورا ڈیزائن کیا، پورا ماحول بنایا اور ہمارے خلاف ماحول بنا دیا، اور اب بھی تم نے خود بنایا ہے اور ہمارے خلاف ماحول بنا رہے ہو. میں موٹی سی بات کروں گا میرے بیان کی، اسلام آباد کی آج آخری مجلس ہے. خبردار، عزاداری اور تشیع 2 چیزوں کے نام نہیں ہیں. شیعت اور عزاداری ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. جب تم عزاداری پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہو تو تم سیدھا کہہ رہے ہو تشیع پہ پابندی لگا دو. ہم مدرسہ نہیں بناتے، علم لگاتے ہیں. تھک کر نہیں سنیں گے. ہاں مدرسہ بناتے ہیں، کوئی غلط فہمی نہ ہو، مدرسہ بناتے ہیں، مگر ہم چپے چپے پہ مدرسہ نہیں بناتے، ہم چپے چپے پہ علم لگاتے ہیں. اور چپے چپے پہ علم اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے، حسین کا مدرسہ ہے. وہ جو سارے دن ٹنڈے اور ٹماٹر اور ککڑی بیچتا ہے، وہ جو سارے دن محنت کرتا ہے اور ٹھیلا لگاتا ہے اور صبح سے شام محنت کرنے کے بعد رات کو تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہے، وہ کپڑے تبدیل کر کے مجلس میں جاتا ہے، اس کا دین ہی ہے. وہ قرآن ہی یہاں کے سمجھتا ہے، وہ دین یہاں کے سمجھتا ہے. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر تم نے صحراؤں میں اور بیابانوں میں جلوسوں کو منتقل کر دیا یہ کہہ کر کے شہروں سے باہر لے جاؤ، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ یہ کون ضمانت دے گا کہ پھر 10 سال بعد جس روٹ پر ہم نکل رہے تھے وہاں شہر نہیں بسے گا؟ لبیک یا حسین، بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. مختصر بتاتے ہوا کان ساز کون، گزرا ہے برسیوں میں عبادت گزار کون، مسجد کے سامنے تجھے ماتم ہے نا لوہا، کہتے رسم حسین تو پردہ ضلعی انتظامیہ کے سربراہ نے مفتی صاحب سے پوچھا، حضور 15-20 منٹ کے لیے تو جلوس گلی میں جائے گا، آپ جلوس کو گلی میں جانے دیجئے، پھر یہ روڈ پر آ جائے گا، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ 20 منٹ حسین حسین کریں گے، ہمارے بچے پھر سال بھر حسین حسین کریں گے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ الحمدللہ اس عزاداری نے اذان کا کام کیا ہے. جیسے اذان متوجہ کرتی ہے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسے ہی امام حسین کی عزاداری اہل بیت کی طرف متوجہ کرتی ہے.
اذان تو ہوگی، اذان ہوگی، اور یہ بھی جملہ کہہ دوں، ممکن ہے کسی کو ناگوار گزرے، وہ یہ کہ عزاداری ہماری شہری حقوق کا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں سے مجلس ہوتی ہے، وہاں سے جلوس نکلتا ہے، فلاں کے گھر کا جلوس ہے، فلاں کا پرمٹ ہے، فلاں کا پرمٹ ہے۔ یہ کوئی قومی مسئلہ نہیں ہے، ذاتی مسئلہ ہے، شہری مسئلہ ہے، افراد کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ تنظیم کا سربراہ فیصلہ کر دے گا، جی یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ چیئرمین صاحب فیصلہ کریں گے تو سارے ٹرسٹیز کو ماننا پڑے گا۔ یہ شہری آزادیوں کا مسئلہ ہے، اور شہری آزادیوں میں کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی تنظیم فیصلہ نہیں لے گی۔ اگر آپ کو پاکستان میں جلوسوں پر کوئی اعتراض ہے تو پھر فرد سے پوچھا جائے گا، اور فرد جواب دے رہا ہے، لبیک یا حسین، توجہ ہے آپ کی عزیزان گرامی، وقت کی تنگی کا احساس بھی ہے، اور آپ کی مسلسل عبادت میں مصروفیت، اور آپ کو کسی طرح کی زیادہ زحمت نہ دوں۔ بات یہ ہے کہ صحابی محترم نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سا ہے جس کو تعمیر کرنے کا حکم ہے؟ جی تو حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ اب تفسیر دور المنصور، علامہ سیوطی کی تفسیر، سورہ نور کی اس آیت کی تفسیر۔ اہل سنت بڑا معتبر ٹھکا ہوا نام، توجہ ہے، اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، کچھ پرانے محاورے بھی سن لیجئے نا۔ تو ایک مضبوط نام، تفسیر دور المنصور، علامہ سیوطی۔ وہ تو سورہ مبارکہ نور کی اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں کہ جب ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے؟ سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کرام کے گھر ہیں۔ برابر سے حضرت ابو بکر کی آواز آئی۔ حسن ہے یہ حسن ہے حضرت ابو بکر کا سوال کرنا، تاکہ امت کو زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ مہربانی ہے ان کی، جس کی جو خدمت ہے اسے یاد کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ ھذا المکان منہم، مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ گھر ان گھروں میں سے ہے؟ انبیاء سے افضل ہونے کی ایک دلیل دینے جا رہا ہوں۔ تفسیر دور المنصور، اس حدیث کو اور کتابوں میں بھی لکھا ہے ہمارے بھائیوں نے۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، ھذا المکان منہم، وہ جو بیوت الانبیاء جن کو بنانے کا حکم ہے، ان مکانوں میں یہ گھر بھی ہے؟ پہلا تو سوال حضرت ابو بکر کی خدمت میں یہ کہ نبی نے انبیاء کے گھر کی بات کی تھی، سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن سرکار نے سوال کر کے ہماری الجھن دور کر دی۔ ہماری الجھن تو پہلے ہی دور ہے، اور الجھنیں دور کر دی۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا، ھذا المکان میں ہو، بیوت الانبیاء میں یہ والا گھر بھی ہے؟ اب نبی کا جواب سنیں، بے سابقہ سرکار نبی نے فرمایا، نعم من افضلھا، یہ ان سارے گھروں میں افضل ہے۔ بلندتر صلوات۔ پنجتن کا گھر، جو کپڑے کا اور چادر کا گھر نبی نے بنایا تھا، وہ گھر اتنا مضبوط ہے کہ آج
اس گھر کے نام پہ پکے پکے امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کا کام تو پھر اللہ کے ہیں۔ جب اللہ نے طے کر لیا ہے کہ یہ انطرفا بلند رہیں گے، تعمیر رہیں گے، یہ بنے رہیں گے، تم وقتی طور پر ایک گراؤ گے، اس ایک کے گرنے پہ 10 بنیں گے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے بھائی، وہ کام نہیں کرو جو تمہارے بس کی نہیں ہے۔ اللہ نے اس گھر کو بنانے کا حکم دیا ہے تو وہ بنانے والا بھی بھیجے گا، وہ بنانے والوں کو بھی حوصلہ دے گا۔ وہ گھر جو نبی نے بنایا، اس گھر میں میرے عزیزو یہ 5 ہستیاں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ سرکار نے چادر کا کونا کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ تو اہل بیت بہت ساری باتیں کرنی تھیں، آئندہ انشاءاللہ توفیق ہوگی اسلام آباد آنے کی طرز کروں گا۔ مصائب بھی مجھے آج پڑھنے ہیں اور زیادہ کوشش ہے کہ وقت لگاؤں مصائب میں، اور جو لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے اس مجلس میں آنے کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ پہلے آنا ہوتا ہے اور آدھے گھنٹے بعد ٹائم لگ جاتا ہے گاڑیاں نکالنے میں، تو بہرحال میں بڑی عنایت مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں۔ بس اتنا عرض کروں گا کہ اس گھر کی عظمت کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو وہ صحابہ کرام سے پوچھے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے پر آ کر اپنی گردن جھکاتے تھے، اس لیے کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کرنا یہ سنت نبی ہے، سنت نبی ہے۔ اس گھر میں جو بھی پلا ہے اس کا خلق و خو پیغمبرانہ ہے، آفاقی ہے، آسمانی ہے، نورانی ہے۔ ان کا بچہ بتاتا ہے کہ یہ کس گھر کا ہے۔ قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو فرماتے ہیں چچا جان احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں ہیں۔ حضرت قاسم تو پھر بھی کربلا میں 11 سال کے تھے نا، یا 13 سال کے تھے یا 11 سال کے تھے۔ سلام اس 4 سالہ بچی پر ہو۔ اجرکم اللہ، آپ آمادہ ہیں؟ مجھے جلدی نہیں ہے، ایام پرسے کے ہیں، گریے کے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کچھ دیر میرے ساتھ ذرا چلیے۔ کبھی غور فرمایا اس بچی کا زندان میں کیا ہوا کہ رحلت ہو گئی؟ ایک بزرگ عالم دین روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اس بچی کا دم گھٹ گیا، کب تک برداشت کرتی؟ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، اور میں آتے جاتے دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آ رہی ہیں۔ عزادارو، بڑا حوصلہ ہے اس بچی کا، اور کیوں نہ ہو یہ حسین کی بیٹی ہے۔ میرے مولا جب گھر میں داخل ہوتے تھے پہلا سوال کرتے تھے سکینہ کہاں ہے، اور جب گھر سے رخصت ہوتے تھے تو آخر میں سکینہ کو پیار کر کے رخصت ہوتے تھے۔ جی، جب مولا مکے سے کربلا آ رہے تھے، رستے میں حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، تو جناب زینب سے فرمایا کہ مسلم کی بیٹی ختیجہ کو لے آؤ، جو امام حسین کی بھانجی بھی ہیں۔ حضرت مسلم کی بیٹی ختیجہ کو بلایا
اور پھر جناب زینب سے فرمایا کہ تم رباب سے کہو کہ ان کے پاس میں نے کچھ بالیاں رکھوائی تھیں۔ جناب مسلم کی بچی کو امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کا اظہار کیا اور بالیاں پہنائی اور کہا آج کے بعد اگر تمہیں بابا مسلم سے کچھ کہنا ہو تو مامو حسین سے بولنا، تمہارے مامو تمہاری آرزو پوری کریں گے، تمہاری خواہش کو پورا کریں گے۔ میں رونے والوں سے بس ایک سوال کر کے گزروں گا، سوال یہ ہے کہ اس منظر کو سکینہ دیکھ رہی تھی نا کہ جب کوئی بچی یتیم ہو جائے تو اس سے شفقت کی جاتی ہے، اس سے پیار کیا جاتا ہے۔ جب گھوڑے نے ذوالجناح نے آ کے خبر شہادت سنائی تو اس کے بعد عجب نہیں سکینہ سوچ رہی ہوں گی کہ اب کوئی مجھے پیار کرے گا، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مگر ہاں سکینہ کو پیار کیا، گوشوارے چھینے، تازیانے مارے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ اجر و کمال اللہ۔ کوئی جلدی نہیں ہے مجھے۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی، میں نے پڑھا ہے گرائی گئی تھی۔ یہ دو بڑی مختلف باتیں ہیں۔ ہاں جب بابا کا سر دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی بابا مجھے تماچے مارتے ہیں۔ جب بھائی علی اکبر کا سر قریب سے گزرتا تھا تو آوازیں دے کے کہتی تھی بھیا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، اور بچی کی فریادوں پہ پورا قافلہ روتا تھا۔ کبھی جناب رباب کے رونے کی آواز پورا قافلہ روتا تھا۔ تو ایک شخص نے، ایک ظالم نے دوسرے ظالم سے کہا کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے؟ تو ابن رجر نامی ایک ظالم کہتا ہے کہ تم اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اس اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ سنیں گے زدارو، اس ظالم نے بیوی کا دامن پکڑ کر گرا دیا۔ سکینہ اونٹ سے گر گئی، قافلہ آگے بڑھا، بیوی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں اونٹ سے گر گئی۔ عزادارو میں نے کہہ دیا، آپ رو رہے ہیں، ابھی اس منبر سے اگر میں گر جاؤں تو کوئی وہاں سے بڑھے گا کہ کیا ہوا، کوئی کہے گا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی۔ کبھی زینب گرتی ہے، کبھی سکینہ گرتی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ سر حسین نیزے پر بلند ہے، جناب زینب کی نگاہ گئی، حسین رو رہے ہیں، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آواز دے کر کہا بھائی حسین کس بات میں رلایا؟ آواز آئی میری سکینہ گر گئی۔ جیسے ہی بی بی زینب نے یہ سنا خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہے اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ سامنے دیکھا ایک درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بیوی ہے، وہ بچی کو گود میں لے کر بیٹھی ہے۔ جناب زینب آگے بڑھتے بڑھتے سوچ رہی ہیں کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے، ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا۔ پھر سوچ رہی ہے کہ سکینہ کس کی گود میں سو گئی؟ جب قافلہ رکتا تھا رسیاں کھولی جاتی تھیں تو جناب رباب کہتی تھی سکینہ میری گود میں آ جاؤ، تو کہتی تھی مجھے بابا کی گودی چاہیے۔ کبھی پھوپھی زینب کہتی تھی میری آغوش میں آ جاؤ، تو فرماتی تھی پھوپھی اماں مجھے بابا کے پاس جانا ہے۔ سکینہ تو کسی کی گود میں نہیں آتی، یہ کون ہے جس کی گود میں آ گئی؟ سو گئی ہے۔ قریب جا کر بیٹھی اور کہا بی بی میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں آپ کی جنت کی بشارت دیتی ہوں، میں آپ کی شفاعت کی ذمہ داری لیتی ہوں۔ یہ جو بچی تمہاری گود میں ہے یہ میری بچی ہے، میرے بھائی حسین کی بچی ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم نے ہم پہ رحم کیوں کیا؟ تھکے نہیں عزادارو، آوازوں کو آزاد کریں گے۔ مجھے اتنا بتا دو کہ تمہاری گود میں یہ سو کیسے گئے؟ دونوں سوال سنے تو اس بی بی نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے دیکھا،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قافلہ شام پہنچا، اللہ آپ کو حوصلہ دے، مجھے چند منزلیں لینے دیجئے، تھکیں گے نہیں۔ جناب رباب کی دعا آپ کو حاصل ہے۔ جناب رباب نے اپنی کنیزوں کو مجلس میں روتے ہوئے دیکھا، مجلس ہو رہی تھی، بی بی کی کنیزیں رو رہی تھیں، تو جناب رباب نے مصلی بچھا کے دعا کی، یا اللہ یہ میرے حسین پہ رو رہے ہیں، یہ میری کنیزیں میرے حسین پہ رو رہی ہیں۔ جب آپ ایسے روئیں گے نا جناب رباب کی دعا، اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا کرے۔ عزادارو، کبھی غور کیا کہ اس بچی پر کیا کیا ظلم ہوا ہے؟ زندان شام میں اس پہ کیا گزری ہے؟ میں قید تنہائی کی روایت نہیں پڑھ پاؤں گا، مگر اتنا بتاؤں گا کہ ایک رات آدھی رات ہوئی تو بی بی سوتے سوتے اٹھی، اور کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے بابا، کبھی اس کونے میں جاتی ہے پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، کبھی دوڑ کے واپس آتی ہے پھوپھی اماں بابا کہہ رہے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں، پھوپھی اماں میں بابا کے ساتھ جا رہی ہوں۔ بچی نے ہائے بابا، ہائے بابا، سکینہ کے رونے کی آواز دربار شام تک پہنچی۔ یزید کے آرام میں خلل پڑا، پوچھا یہ بچی آدھی رات کیوں رو رہی ہے؟ کہا اس نے خواب دیکھا ہے، اپنے بابا حسین کو دیکھا ہے اور بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ کہنے لگا حسین کا سر بھیج دو، یہ بابا کا سر دیکھ کر خاموش ہو جائے گی۔ سر لایا گیا ایک تشت میں، رومال ہٹایا گیا، جناب سکینہ نے امام سجاد سے فرمایا بھیا یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد نے فرمایا بہن یہ بابا حسین کا سر ہے۔ میں نے جو پڑھا مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھی تھی وہاں سے کھڑی ہوئی، کئی مرتبہ زمین پہ گری، بچی نے بابا کا سر اٹھایا، لبوں پہ لب رکھ کے رخساروں کا بوسہ دیا۔ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ بابا یہ آپ کی لگے کس نے کاٹی؟ بابا مجھ سے پوچھئے مجھے تماچے مارتے ہیں، یہ کہہ کر سکینہ نے لبوں پہ لب رکھ دیے، باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اور رونے کی آواز آہستہ آہستہ بند ہو گئی۔ امام سجاد آگے بڑھے، نبض پر ہاتھ رکھا، آواز دی اماں زینب، اماں رباب کو سنبھالو، انا للہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سکینہ کا دم نکل گیا۔ امام سجاد سے کسی نے پوچھا مولا آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہے، یہ بڑھاپا کیسا؟ یہ آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ آپ کی کمر خمیدہ کیوں ہے؟ قیامت کا جملہ ہے جو امام سجاد نے کہا۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا بہن کے جنازے نے بوڑھا کر دیا۔ در و دیوار رو رہے ہیں۔ آج مرکزی امام بارگاہ کیا در و دیوار رو رہے ہیں۔ آپ کے درمیان سے کوئی رونے کی آواز ہو سکتا ہے امام سجاد کی بھی ہو۔
बीवियों, अदब से उठना। खवातीन से कह रहा हूं, तहजीब और अदब का ख्याल रखना, किसी को धक्का ना लग जाए। हो सकता है जनाबे ज़हरा आई हो। अजो कमल अल्लाह। 3 जनाजों पे गस्साल रोए हैं। इमाम सज्जाद के जनाजे पर मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम रोते हुए बाहर आए। जनाब ज़हरा के जनाजे पर मौला अली गुस्ल देते हुए रोए। और तीसरा जनाजा सुनेंगे, जनाब सकीना के जनाजा। कनीज रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने आकर बैठी। गस्साला रोती हुई बाहर आई और इमाम सज्जाद के सामने कहने लगी, ये बताओ तुम्हारी बहन को क्या बीमारी थी? इमाम ने फरमाया, मेरी बहन को कोई बीमारी नहीं थी। तब मैंने कुर्ता हटाया है तो बदन नीला है। कहा, ये ताजियानों के निशान। मातम हुसैन